حضرت عبداللہ شاہ محدث دکن، بہت بڑے محدث دکن کے، حیدرآباد کے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کل یہ پڑھا گیا تھا کہ بندے کے درمیان دو حجابات ہوتے ہیں، ایک حجاب جسمانی ہوتا ہے، دوسرا حجاب ظلمانی ہوتا ہے۔ یہ دو پردے ہوتے ہیں، یہ دو پردے جب بندے کے سامنے سے ہٹ جائے تو پھر بندہ اللہ کا دیدار کرتا ہے۔ اب وہ دو پردے کیا ہے؟ تو ایک بندے کا جسم ہے، بندے کا جسم ایک محدود ہے، وہ اللہ کے دیدار کرانے سے بندے کو روکتا ہے۔ ایک دوسرا پردہ ظلمانی پردہ ہے، گناہوں کا پردہ ہے۔ جب تک بندہ اپنی نفسانی خواہشات کو اور اپنی لذات کو مٹا نہیں دیتا، اس کو فنا نہیں کرتا، اپنی ہر خواہش کے اوپر اللہ کی خواہش کو ترجیح نہیں دیتا، اس وقت تک وہ پردہ بندے کے جسم میں سے، اس کے اندر سے ہٹتا نہیں۔ تو جب تک یہ دو پردے سے بندہ دور نہیں ہوتا، وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ اگر بندے نے محنت کر کے عبادت کے ذریعے سے، ریاضت کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے اگر یہ حجاب ظلمانی یعنی گناہوں کا پردہ اگر ختم کرا دیا، اب وہ گناہوں کا پردہ کیا صاحب؟ اپنی ہر خواہش کے اوپر اللہ کی خواہش کو رکھنا۔ مجھے یہ کھانے کا دل بولا، نہیں میں یہ بھی کھا سکتا ہوں، اس میں اللہ کی رضا ہے۔ مجھے نماز پڑھنے کا دل نہیں لگا، نہیں نماز پڑھنا کیونکہ دل میرا ہے لیکن ضروری اللہ کے لیے ہے، نماز اللہ کے لیے ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی، یہ بات کو روک کر غوث پاک سرکار کے ان کی کتاب کا ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہر رات پوری مکمل ایک قرآن مجید غوث پاک سرکار پڑھا کرتے تھے نماز میں۔ اب اللہ کی عبادت کے لیے چھت پر جانے لگے، اب سیڑھیوں کو چڑھ رہے ہیں کہ ایک سیڑھی قدم کو اوپر بڑھایا کہ نہیں، ان کے نفس نے چاہا کہ آج کے دن تو موقوف کرتے ہیں عبادت، اب عبادت بھی کرنا کیا، یعنی عبادت سے بیزارگی کو، نفس نے بیزارگی کو بتایا کہ اب ایک دن تو عبادت کو ٹھہرا کر رکھتے ہیں، کل کر لیں گے، کیا بڑی بات ہوگی۔ اب سامعین محترم، جس سیڑھی پر انہوں نے قدم رکھا اور جس سیڑھی پر نفس نے وہ خیال اور وہ چاہت کی، اسی ایک سیڑھی پر ٹھہر کر رات بھر قرآن مجید کو پڑھا، اس ایک سیڑھی پر کھڑے ہو کر پورے اللہ کے کلام کو پڑھا کہ تو نے ایسی چاہت کی کیوں، نفس سے بات کی کہ تو نے یہ خیال اپنے دل میں لایا بھی کیوں۔ تو سامعین محترم، جب تک اس ذریعے سے نفس کی اطاعت نہیں کرو گے، جب تک اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے سرنڈر نہیں کرو گے، تم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور وہ حجاب ظلمانی جو گناہوں کا پردہ ہے وہ ہٹا نہیں سکتے۔ اب جب یہ ہٹ جائے گا تو ایک پردہ باقی رہے گا، حجاب جسمانی، جسم کا پردہ، یعنی جسم تمہارا محدود ہو گیا ایک نقشے میں، ایک سانچے میں، تمہاری روح لامحدود مقام کی ہے، اور وہ لامحدود جس کا کوئی مکان نہیں، جس کی کوئی حد اور جس کا کوئی کونا نہیں، اس مقام پہ رہنے والی تمہاری روح اللہ کی عبادت اور اس کی معرفت کے لیے تمہارے جسم میں آ کر پڑ گئی۔ تو اس حجاب جسمانی کو ہٹانے کے لیے بندے کو دنیا سے انتقال کرنا پڑتا ہے۔ اب جب بندے نے حجاب ظلمانی کو ختم کر دیا تو ایک پردہ حجاب جسمانی کا ہو گیا۔ اب جیسے ہی بندے کی روح اس محدود اور مکفل ایک سانچے میں پڑی ہوئی جو روح تھی، اب یہ جیسے ہی پتلے سے دور ہٹ گئے، اللہ کا فوری دیدار ہو جائے گا، فوری اللہ کا دیدار کرے گی۔ اب جو بندے حجاب ظلمانی گناہوں کے پردے کو دنیا میں ختم نہیں کرتے، تو حضرت عبداللہ شاہ محدث دکن رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مرنے کے بعد جو بندہ دنیا میں گناہوں کے پردے کو ختم نہیں کرتا، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو 1000 برس تک دوزخ میں جلائے گا، کیونکہ اللہ کا دیدار ممکن بہت آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ وہ خدا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ اس کا دیدار آسانی سے نہیں ہوتا، محنتیں کرنی پڑتی ہے، مشقتیں کرنی پڑتی ہے، ہر طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کرنا پڑتا ہے۔ اگر بندہ اس دنیا میں اس پردے کو ختم نہیں کرتا تو مرنے کے بعد اس کو اللہ کا جب تک وہ دیدار نہیں کرے گا جنت نہیں ملے گی۔ تو اب جنت ملنے کے لیے کرنا کیا؟ تو معلوم ہوا کہ میدان محشر میں اللہ کا دیدار کرنا پڑے گا۔
تو اللہ کے دیدار کرنے کے لیے بندے نے دنیا میں کام نہیں کیا تو مرنے کے بعد 1000 برس تک دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا. وہ آگ وقتاً فوقتاً وقتاً فوقتاً یکے بعد دیگرے بندے کو جلا جلا کر اس کو مار کر زندہ کر ہر بار اس کو جلا جلا کر بندے کو 1000 برس مکمل ہونے کے بعد اب بندے کو کامل بناتی ہے. وہ کمالت جو دنیا میں پیدا کرنا تھا پیدا نہیں کیا, اب آخرت میں وہی آگ اس کو 1000 برس تک جلا کر اس کے گناہوں کو دھو کر گھس کر اب اس کو کامل بناتی ہے. جب 1000 برس مکمل ہو جائیں گے, سارے برس ختم ہو جائیں گے تو بندہ کامل بن جاتا ہے. اب بندہ بالکل گناہوں سے فرش ہو جاتا ہے. اب سامنے کھڑا ہو جاتا ہے مالک, اب میں تیار ہو کر آ گیا. مالک اب میں جل کر ختم ہو کر اپنے گناہوں کو جلا کر تیری بارگاہ میں آ گیا. وہ کیفیت جو دنیا میں حاصل کرنا تھا اپنے گناہوں کے سبب حاصل نہیں کیا, انہی گناہوں کو تیری بنائی ہوئی دوزخ میں مولا میں جلا کر تیری بارگاہ میں آ گیا. اے اللہ وہ رخ جانا کا دیدار کرا. اب سامعین محترم, پھر اللہ تعالیٰ کو بندے کو جنت میں ڈالنا ہے. اب اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے تجلیات کا, اپنے انوار کا اور اپنا دیدار کراتا ہے. جب بندہ اس کا دیدار کرتا ہے تو پھر جنت میں داخل ہوتا ہے. تو سامعین محترم, یہ ہم ختم کیسے کریں, یہ گناہوں کا پردہ نکالے کیسے؟ تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر اس پردے کو تو بندے ختم کرنا چاہتا ہے, اس دنیا کے دلدل سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر ہو کر حجاب ظلمانی سے دور بھاگنا چاہتا ہے, تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. عبادتوں میں بندے صرف ایک ہی عبادت ایسی ہے جو حجاب ظلمانی سے ہٹا سکتی ہے, وہ نماز ہے. اگر بندے تو نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر یاد رکھ لینا یہ پردہ نہیں ہٹ سکتا.